کسی غریب کو تنگ مت کرنا، اس لیے کہ تیری طاقت پیسہ ہے اور غریب کی طاقت اللہ ہے۔ امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آنکھ سے ڈرو، اس لیے کہ جب امیر بھاگے گا تو حاکم کے دروازے پر جائے گا، وقت کے بادشاہ کے دروازے پر جائے گا۔ سنو، اگر غریب نے آنکھ بھر لی، جب غریب بھاگے گا، جب غریب دوڑے گا تو دنیا کے حاکم کے دروازے پر نہیں جائے گا، دنیا کے بادشاہ کے دروازے پر نہیں جائے گا، نا میاں نا۔ جب غریب بھاگے گا تو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، اللہ کی چوکھٹ پر جائے گا، جہاں اس کی فوراً فریاد سنی جائے گی، جہاں اس کے دکھڑے سنے جائیں گے، جہاں اس کے درد سنے جائیں گے، فوراً فیصلہ کیا جائے گا، فوراً ایکشن لیا جائے گا۔ آئے کسی مسکین کی فریاد سن کر، کسی غریب کی فریاد سن کر، جو شخص جان بوجھ کر اپنے کان بند کر لیتا ہے اس کی فریاد نہیں سنتا، تو فرمایا میرے کریم نبی نے مشکل وقت میں اس کی فریاد بھی نہیں سنی جائے، جو کسی غریب کی نہیں سنتا، برے وقت میں اس کی بھی نہیں سنی جائے۔ جوانوں آؤ میں تمہیں ایک غریب شخص کی دردناک کہانی نہ سنو۔ ابو نصر نامی ایک غریب شخص تھا، اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ بھوک کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی اور ایک بچے کو بھوک سے نڈھال گھر میں روتا ہوا چھوڑ کر خود غموں سے چور ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں سے اس کو ایک فقیر اللہ والا مل گیا۔ اس نے اس فقیر کو کہا، او فقیر میاں اللہ والے، غموں نے مجھے چکنا چور کر دیا ہے، دکھوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، گھر میں امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی، میں، میری بیوی اور میرا ایک بچہ 3 دن کے فاقے میں ہیں، 3 دن سے بھوکے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، صبح کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی، خدا را تیرے پاس کچھ ہے تو میری مدد کر۔ اس فقیر اللہ والے نے کہا، میرے پیچھے پیچھے آؤ، ہم دریا کے کنارے چلتے ہیں، سمندر کے کنارے چلتے ہیں۔ یہ دونوں سمندر کے کنارے پہنچے۔ جیسے ہی سمندر کے کنارے پہنچے تو اس فقیر اللہ والے نے اس شخص کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کو کہا۔ اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ اس کے بعد فقیر نے، اللہ والے نے اس کو ایک جال دیا، کہا بسم اللہ پڑھ کر یہ جال سمندر میں پھینکو۔ اس نے ایسے ہی کیا، بسم اللہ پڑھتے ہی یہ جال سمندر میں پھینکا۔ جیسے ہی جال سمندر میں پھینکا تو ایک بہت بڑی مچھلی جال میں پھنس کر باہر نکلی۔ بہت بڑی مچھلی پہلی بار جال میں پھنس کر باہر نکلی تو اس فقیر اللہ والے نے کہا، یہ مچھلی بازار میں لے جاؤ، فروخت کر کے حاصل ہونے والی رقم سے گھر کا کچھ راشن پانی خرید لینا، بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کی کچھ چیزیں خرید لینا۔ ابو نصر یہ غریب شخص مچھلی لے کر بازار میں چلا گیا، مچھلی کو فروخت کیا، حاصل ہونے والی رقم سے گھر کا کچھ سامان خریدا، راشن پانی خریدا، تو ایک ساتھ میں میٹھا پراٹھا خرید لیا۔ میٹھا پراٹھا لے کر کچھ ساز و سامان لے کر گھر کی طرف خوشی خوشی جا ہی رہا تھا کہ اس نے راستے میں سے دیکھا ایک بھوک کی ماری عورت بیٹھی ہوئی ہے، ساتھ اس کا ایک بے حال بچہ بھی بیٹھا ہوا۔ ہائے، اس کے بے حال بچے کو دیکھ کر، اس کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھ کر ابو نصر نامی یہ غریب شخص اپنے ہاتھ میں پکڑے پراٹھے کو دیکھنے لگا۔ روٹی کو دیکھتا ہے، اس بے حال بچے کے چہرے کو دیکھتا ہے، روٹی کو دیکھتا ہے، اس بھوکی عورت کے چہرے کو دیکھتا ہے، دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، خود کو کہنے لگا، اے ابو نصر، اس بے حال بچے میں اور میرے بچے میں کیا فرق ہے؟ میرا بچہ بھی گھر میں بھوکا، یہ بھی بھوکا، اس کے چہرے پر بھی بھوک کے آثار، اس کے چہرے پر بھی بھوک کے آثار، میرے بچے میں، اس بے حال بچے میں مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آتا، اور بات تو ایک جیسی ہے، معاملہ تو ایک جیسا ہے، وہ بھی بھوکا، یہ بھی بھوکا، اب یہ پراٹھا کن کو دوں؟ یہ سوچ رہا تھا۔ اس نے جب اس بھوکی عورت کے چہرے کو دیکھا، اس کی آنکھوں پر نظر گئی تو اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو یہ ابو نصر نامی شخص برداشت نہ کر سکا، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو برداشت نہ کر سکا۔ ابو نصر نے وہی پراٹھا اس خاتون کو دے دیا، بھوکی عورت کو دے دیا، کہا تم بھی کھاؤ، اپنے بچے کو بھی کھلاؤ۔ اب
اب خود مایوس ہو کر غمگین دل لے کر گھر کی طرف جا رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ اب بیوی کا سامنا کیسے کروں گا، بھوکے بچے کا سامنا کیسے کروں۔ جیسے ہی گھر کے قریب گیا تو اس نے سنا کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا تھا، کہنے والا کہہ رہا تھا، کوئی ہے مجھے جو ابو نصر سے ملا دے، کوئی ہے مجھے جو ابو نصر سے ملا دے۔ ایک شخص نے کہا وہ سامنے ابو نصر آ رہا ہے۔ یہ شخص دوڑ کر اس کے پاس گیا، اور میاں کافی دنوں سے تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، کافی دنوں سے میں تیری تلاش میں ہوں۔ اور میاں کیوں تلاشی میں ہے، کیوں مجھے ڈھونڈ رہا ہے؟ کہا تیرے باپ نے آج سے 20 سال پہلے 30,000 درہم میرے پاس امانت کے طور پر رکھے تھے، تیرا باپ فوت ہو گیا، اب میں تجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا آ نکلا، یہ لے میاں تیرے 30,000 درہم تیرے باپ نے میرے پاس امانت کے طور پر رکھے تھے۔ ابو نصر غریب شخص کہتا ہے میں تو ایک ہی دن میں امیر بن گیا، میں تو بیٹھے بٹھائے امیر بن گیا، پھر میرے کئی گھر بنے، میرا کاروبار پھیلتا گیا، میرا بزنس پھیلتا گیا، میں امیر بن گیا، اور کبھی بھی میں نے اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہیں کی۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا، مجھے اپنے آپ پر فخر محسوس ہوتا تھا کہ کیسے میں اتنا بڑا سخی بن گیا، اتنے بڑے صدقات و خیرات کرنے والا بن گیا۔ کہتا ہے ایک دن میں سویا ہوا تھا، خواب میں نے دیکھا قیامت برپا ہے، قیامت کا دن ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، میزان عمل پر میرے عمل تولے جا رہے ہیں، ترازو پر میرے عمل تولے جا رہے ہیں۔ ایک پلڑے میں میری نیکیاں رکھی گئیں، دوسرے پلڑے میں میرے گناہ رکھے گئے۔ جو نیکیوں والا پلڑا تھا وہ ہلکا ہو گیا، افسوس جو گناہوں والا پلڑا تھا وہ بھاری ہو گیا۔ اب میں چیخنے لگا، رونے لگا، یہ کیا ہو گیا؟ کہاں گئی میری سخاوتیں جو میں دنیا میں کیا کرتا تھا؟ کہاں گئے میرے صدقات و خیرات جو میں دنیا میں کیا کرتا تھا؟ تولنے والے فرشتوں نے کہا چپ کر، تیرے نفس کی شہوات نے، جو تو خود پر رشک کیا کرتا تھا نا، جو تو خود پر فخر محسوس کیا کرتا تھا کہ میں تو اتنا بڑا سخی بن گیا ہوں، اتنی بڑے صدقات و خیرات کرنے والا بن گیا ہوں، تیرے نفس کی ان شہوات نے تیرے صدقات و خیرات کو روئی کے دانے سے بھی زیادہ ہلکا کر دیا۔ تیرے نفس کی ان شہوات نے، تیرے فخر نے، تیرے رزق نے تیرے صدقات و خیرات کو، تیری سخاوات کو روئی کے دانے سے بھی زیادہ ہلکا کر دیا۔ کہتا ہے یہ سن کر میں رونے لگا، میں چیخنے لگا، ہائے پھر تو میں مارا گیا، پھر تو میں لوٹا گیا، پھر تو میں سیدھا جہنم میں جاؤں، آج مجھے کیسے نجات ملے گی، میں کیسے نجات پاؤں گا، میرے تو سارے کے سارے عمل ضائع ہو گئے۔ کہتا ہے میں رو ہی رہا تھا، اتنے میں ایک فرشتہ آیا، اس فرشتے نے اس بھوکی عورت کے آنسو جس کو میں نے پراٹھا دیا تھا، اس بھوکی عورت کے آنسو جس کو میں نے ایک روٹی دی تھی، اور اسی خوشی میں جو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے جب میں نے اسے پراٹھا دیا تھا تو میرے حق میں اس نے دعائیں کی تھی، اس بھوکی عورت کی وہ دعائیں اور وہ خوشی سے نکلے آنسو ایک فرشتہ لے کر آیا، اس نے میری نیکیوں والے پلڑے میں ڈالا۔ جیسے ہی نیکیوں والے پلڑے میں یہ نیکیاں ڈالی گئیں تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ کہتا ہے اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، میں نے خود کو کہا ابو نصر، جہاں تجھے اتنی بڑی سخاوات نہ بچا سکی، اتنے بڑے صدقہ و خیرات نہ بچا سکے، وہاں تجھے بھوکی عورت اور بھوکے بچے کو دی ایک روٹی بچا گئی۔ صاحب ذلیل مت کرنا چوکھٹ پر آنے والے کسی فقیر کو، اس لیے کہ وہ صرف روٹی مانگنے نہیں آتا، وہ دعا دینے بھی آتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میری امت کے بہترین لوگ ہیں وہ جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ایک دن میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ کیا میں تمہیں بدترین انسان کے بارے میں نہ بتاؤں، بدترین آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ ضرور فرمائی۔ فرمایا دنیا کا سب سے بڑا بدترین انسان ہے وہ جس سے اللہ کے نام پر کچھ مانگا جائے اور وہ مال کے ہوتے ہوئے بھی نہ دے۔ دنیا کا سب سے بڑا بدترین انسان ہے جس سے اللہ کے نام پر کچھ مانگا جائے اور وہ مال کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے نام پر نہ دے۔ فرمایا وہ دنیا کا بہترین انسان ہے جو خود بھی کھاتا ہے، غریب ہمسائے کو بھی کھلاتا ہے، غریب پڑوسی کو بھی کھلاتا ہے، دنیا کا بہترین انسان ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک امیر شخص تھا جو بڑا ہی گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا۔ اس کا معمول یہ تھا کہ وہ جب بھی کھانا کھاتا، کھانا کھانے کے بعد وہ اپنا دسترخوان اٹھاتا، باہر کوڑے پہ جھاڑ آتا تھا،
दरवाजे के बाहर कूड़ा क्रिकेट था, कूड़े पे झाड़ आता था, रूढ़ी पे झाड़ आता था। जहाँ कूड़ा क्रिकेट जमा किया जाता है उस रूढ़ी पे झाड़ आता था। उसी रूढ़ी के ऊपर, उसी कूड़े के ऊपर एक दरवेश रहता था, अल्लाह वाला रहता था। जब ये अमीर शख्स उस कूड़े के ऊपर अपना दस्तरखान झाड़ आता था ना, तो वो दरवेश आता, उसको रोटी के कोई टुकड़े मिल जाते, कोई दाने मिल जाते, तो वो खा के अपना गुजर बसर कर लेता था। उस अमीर का मामूल था रोज़ाना अपना दस्तरखान बाहर कूड़े पे झाड़ आना। इस फ़कीर का मामूल था रोज़ाना उसी रूढ़ी पे आता, ऐन उसी जगह पर उसे कोई रोटी का टुकड़ा या दाना मिल जाता, वो उठा के खा लेता। ये फ़कीर रोज़ाना ऐसे ही करता। गुजर बसर हो रही थी, ज़िंदगी के दिन बीते जा रहे थे, अल्लाह की याद में वक़्त गुजर रहा था। कुछ अरसा बाद उस दस्तरखान झाड़ने वाले शख्स का इंतकाल हो गया। कुछ अरसा बाद उस दस्तरखान झाड़ने वाले शख्स का इंतकाल हो गया, वो फोत हो गया, मर गया। मरने के बाद अल्लाह ताला ने इसको अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में डाल दिया। गुनहगार था ना, इसे अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में डाल दिया। अब रूढ़ी पर रोटी के टुकड़े आने बंद हो गए। वो शख्स तो मर गया, अमीर शख्स जो दस्तरखान झाड़ने वाला था वो तो मर गया, जहन्नम में चला गया। अब रोटी के टुकड़े आने बंद हो गए। जब रोटी के टुकड़े आने बंद हुए तो ये इबादत गुजार शख्स जंगल को चला गया। वहां जाकर अब ये पत्ते खा खा कर गुजारा किया करता था, पत्ते खा खा कर अल्लाह की इबादत किया करता था। आए वो पत्ते खा खा कर उसने रब की इताअत नहीं छोड़ी, रब की इबादत नहीं छोड़ी। हम तो 50-50 किस्म के खाने खाकर नमाज छोड़ देते हैं, अल्लाह की याद छोड़ देते हैं। जंगल में चला गया, अब दरख्तों के पत्ते खा खा कर ये गुजर बसर करता रहा। जिंदगी के दिन गुजरते गए। एक वक्त ऐसा आया, इस अल्लाह वाले की जिंदगी का सूरज भी ढल गया, ये भी फोत हो गया। जब इसका इंतकाल हुआ, मरने के बाद मेरे अल्लाह ने इससे पूछा, सुना फ़कीर मियाँ, सुना दरवेश मियाँ, दुनिया में क्या किसी ने तेरे साथ कोई भलाई भी की थी या नहीं की थी? हालांकि मेरा रब सब कुछ जानता है, मगर वो अपने बंदे के मुंह से सुनना चाहता है। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे और मेरे आबिद, तेरा ज़रिया मुआश क्या था? खाना पीना कहाँ से आता था? कहा, मेरे मालिक एक अमीर शख्स था, उसका मामूल था कि वो खाना खाने के बाद दस्तरखान उठाता, बाहर एक कूड़े पे झाड़ आता था, तो उसके गिरे हुए जो टुकड़े होते थे, दाने होते थे, वो मैं उठा लेता था, खा लेता था। और जब तूने उसे मार दिया, जब वो मरा, जब वो फोत हुआ, तो रोटी के टुकड़े आने बंद हो गए, दाने आने बंद हो गए। फिर मैं जंगल में चला गया, वहाँ दरख्तों के पत्ते खा खा कर मैं तेरी इबादत करता रहा। मालिक, यूं गुजर बसर होती रही। मेरे अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों उस शख्स को जहन्नम से निकाल कर मेरे सामने लाओ, अजाब से निकाल कर, आग से निकाल कर मेरे सामने खड़ा किया। फरिश्ते गए, उसको जहन्नम से पकड़कर मालिक के सामने ले आए, इस फ़कीर अल्लाह वाले के सामने ले आए, आबिद के सामने ले आए। इसने देखा मालिक यही शख्स था, यही वो अमीर शख्स था जिसके टुकड़ों पे मैं पलता था। मालिक यही शख्स जिसकी रोटी पे मैं पलता था, जिसकी हड्डियों पे मैं पलता था, यही वो शख्स था जो रोटी फेंक आता था, जो टुकड़े फेंक आता था तो मैं चुन चुन के खाता था, यही वो शख्स था। ये सुनकर मेरे अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे आबिद, अब इस गुनहगार का हाथ पकड़ो जिसके टुकड़ों पे तू पलता था, जिसकी हड्डियों पे तू पलता था, इसका हाथ पकड़ो, खुद भी जन्नत में चले जाओ, इसको भी जन्नत में लेके जाओ। मेरे आबिद, अगर ये शख्स जानते हुए तेरे साथ अच्छा सलूक करता, तेरी और खिदमत कर, जानबूझकर तेरी खिदमत करता कि तू मेरा बंदा है, तू मेरा महबूब है, मेरा इबादत गुजार है, अगर तेरी और ज्यादा खिदमत करता, तो मेरे आबिद, मैं इसको आग में हरगिज़ न जाने देता, मैं इसको आग में दाखिल ना करता। ये आग में गया है सिर्फ इसी वजह से कि इसने तेरी खिदमत नहीं की, तेरी खिदमत ना कर सका। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिसने मोमिन की कोई भी मुसीबत दूर की, कोई भी परेशानी दूर की, खुदा ताला क़यामत के दिन उसकी परेशानी दूर करेगा। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, लोगों, ज़िंदगी में अगर सुकून चाहते हो, ज़िंदगी में अगर इत्मीनान चाहते हो, ज़िंदगी में अगर करार चाहते हो, चैन चाहते हो, पुरसुकून ज़िंदगी चाहते हो, तो मकानों पर नहीं इंसानों पर खर्च करो, खुदा की गरीब मखलूक पर खर्च करो। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया,
اللہ اس وقت تک بندے کی خدمت میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ خدا مومن کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا غریبوں کی مدد کیا کرو، مسکینوں کی مدد کیا کرو، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا کرو، تمہیں تسلی ملے گی، دل کو سکون ملے گا، دل کو قرار ملے گا، چین ملے گا۔ فرمایا میرے کریم نبی نے جب ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنا دیا۔ ایک امیر شخص تھا، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے بھرا پڑا تھا۔ اتنے میں دروازے پر آ کر کسی سائل نے صدا دی، ہے کوئی جو اللہ کے نام پر ایک روٹی دے دے؟ اس امیر شخص نے جیسے ہی سنا ہے کوئی اللہ کے نام پر مجھے ایک روٹی دے دے، تو اس امیر شخص نے وہ سارا دسترخوان اٹھایا، نعمتوں سے بھرا پڑا تھا، کئی کھانے لگے ہوئے تھے، سارا دسترخوان اٹھایا، بیوی کو دیا، جاؤ فقیر کی جھولی میں ڈال، سارا دسترخوان فقیر کی جھولی میں ڈال۔ بیوی جیسے ہی باہر نکلی فقیر کی جھولی میں کھانا ڈالنے لگی، جیسے ہی بھکاری نے اپنا سر اونچا کیا، اس عورت نے اس بھکاری کو دیکھا، دیکھتے ہی اس کی چیخ نکل گئی، دیکھتے ہی رونے لگ گئی، تڑپنے لگ گئی۔ شوہر اٹھا، کیا ہو گیا؟ امیر شخص اٹھا، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا نہ پوچھ میرے سرتاج، یہ جو شخص باہر بھکاری بن کر آیا ہے یہ وقت کا بادشاہ تھا، وقت کا امیر تھا، امیر ترین آدمی تھا، اس کے نوکر تھے، چاکر تھے، ملازم تھے، لونڈیاں تھیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ میں اس کی بیوی تھی۔ لیکن ہوا یوں، ایک دن اس کے دروازے پر ایک فقیر آیا کچھ مانگنے کے لیے، ایک مصیبت زدہ شخص آیا کچھ مانگنے کے لیے، تو اس نے اسے خوب مارا، مارنے کے بعد اسے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا۔ اس غریب شخص کو مار پیٹ کر دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ جیسے ہی وہ شخص گھر سے باہر نکلا اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ٹھنڈی سانسیں نکالی، اس کی اس ٹھنڈی سانسوں نے اس شخص کو تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ یہ اسی دن سے تباہ ہوتا گیا، یہ اسی دن سے زوال کی طرف جاتا ہے، برباد ہوتا گیا۔ نوکر چلے گئے، چاکر چلے گئے، ملازم چلے گئے، لونڈیاں چلی گئیں، اس نے مجھے طلاق دے ڈالی اور میں آپ کے نکاح میں آ گئی، اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے اتنا رونا آ گیا ہے۔ یہ ساری کہانی سننے کے بعد شوہر نے کہا بیگم اس سے بڑی تعجب والی بات نہ بتاؤں تجھے، اس سے بڑی حیران کر دینے والی بات نہ بتاؤں تجھے؟ کہا جی بولیے۔ کہا وہ جو شخص غریب اس کے دروازے پر آیا تھا نا، وہ جو فقیر اس کے دروازے پر کچھ مانگنے کو آیا تھا نا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو تکلیف دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک تھا، آپ کے دور میں ایک بوڑھی عورت شکایت لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی حضرت میری شکایت یہ ہے کہ میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے، میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ عجیب سی شکایت لے کر آئی، میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ یہ سننے کے بعد حضرت نے فرمایا مائی تو کہاں سے آئی ہے، تیرے گھر کہاں ہے؟ کہا فلاں جگہ میرے گھر۔ کہا تم جاؤ، آج سے کیڑے مکوڑوں کا آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بوڑھی عورت جیسے ہی گھر کی طرف روانہ ہوئی، لوگوں نے کہا حضرت یہ تو عجیب سی شکایت لے کر آئی، اس کے گھر کیڑے مکوڑے نہیں آ رہے، پہلے تو ہم یہاں سے کیڑے مکوڑے اکٹھے کریں، اس کے گھر چھوڑ کر آئیں، پھر یہ خوش ہوگی، پھر اس کی شکایت پوری ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اٹھے، بیت المال میں گئے، وہاں راشن پانی اٹھایا، کھانے کی کچھ چیزیں اٹھائی، اس بڑھیا کے گھر تک جانے سے پہلے بڑھیا عورت کا گھر سامان سے بھر دیا، چاولوں سے بھر دیا، گندم سے بھر دیا، گھی سے بھر دیا، اناج سے بھر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ خدمات سر انجام دینے کے بعد واپس آئے، آ کر غلاموں کو کہا بھائیو جس گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہ ہو وہاں کیڑوں مکوڑوں کا کیا کام؟ آپ نے یہ خدمات خود سر انجام، خود گئے بیت المال، خود سامان اٹھایا،
चावल उठाए, घी उठाया, गंदम उठाई, खाने पीने का सारो सामान उठाकर खुद गए बुढ़िया के घर में छोड़ने के लिए, क्योंकि आप जानते थे कि इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचाती जहां गरीब की खिदमत पहुंचाती। गरीबों की मदद करने वाला शख्स जिंदगी में कभी गरीब नहीं होता, वो अमीर तर अमीर बनता जाता है, दिन ब दिन तरक्की करता जाता है। जो हाथ यूं करके रखता है ना, वो दिन ब दिन तरक्की करता जाता है। एक औरत एक मौलवी साहब के पास आई, कहा मौलवी साहब मुझे कोई ऐसा तवीज़ दो, रात को मेरे बच्चे भूख से रोया न कर, मेरे बच्चे रात को भूख से ज़्यादा रोते हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ से रोते हैं, मुझे कोई ऐसा तवीज़ दो। घर में गुर्बत ने डेरा डाल रखा है, ऐसा तवीज़ दो रात को भूख से बच्चे रोया न करें। हजरत ने एक तवीज़ लिख कर दे दिया। औरत तवीज़ लेकर घर गई। उसी दिन से इनके हालात बदलने लगे, उसी दिन से ये तरक्की करने लगे। इसके शौहर ने एक दुकान खरीदी और तरक्की की, दूसरी दुकान खरीद ली, तीसरी दुकान खरीद ली। इस तरह करके चंद ही दिनों के अंदर ये अमीर तर अमीर बन गए, बहुत ज़्यादा अमीर बन गए। एक दिन ये अमीर ज़ादी बनकर एक पुराने कमरे के अंदर गई, एक पुराना संदूक देखा, इसे याद आया इसी संदूक के अंदर वो तवीज़ पड़ा हुआ है जो मौलवी साहब से लेकर आई थी। देखूं तो सही कि आखिर तवीज़ में क्या लिखा हुआ था कि हमने इतनी बड़ी तरक्की कर ली, इतनी जल्दी तरक्की कर ली। इसने संदूक खोला, तवीज़ उठाया, खोला, देखा, पढ़ा, उसके ऊपर लिखा था, ए खातून जब पैसा ज़्यादा हो जाए, जब पैसे की रेल पेल हो जाए तो पैसा तिजोरी में छुपाने के बजाय ऐसे घरों में बांट देना, ऐसे घरों में दे देना जहां रात को भूख की वजह से बच्चों के रोने की आवाज़ आती हो। जब तक बंदा गरीबों की मदद में लगा रहता है, अल्लाह भी उसी बंदे की मदद में लगा रहता है। जवानों दुआ करो अल्लाह ताला हमें गरीबों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए।